औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी हयात की चैनल के साथ नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम यानी कौम समूद तक हम अपना मुकम्मल कर चुके थे। उससे मुताल्लिक़ सवाल जवाब और आपको क़ससुल अंबिया के हवाले से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आपको बता चुके हैं। अब जो हमारे पास नबी का सिलसिला शुरू हो रहा है वो है क़स्सा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ कहाँ से था? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ जो है कबीला मदियन से था। ठीक है, जिस तरह से कौम समूद एक कबीले का नाम था, इस तरीके से मदियन भी एक कबीले का नाम था जहाँ से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ था। इनका ज़माना हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कुछ मुद्दत बाद का। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कौन थे? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे लगते थे। तो हज़रत इब्राहीम अच्छा भतीजे थे, और इनका तकरीबन जो सिलसिला यानी कि कौमों का जो सिलसिला था, जो कौमों में तबलीग के लिए भेजा गया था, तो तकरीबन करीब ही था, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी तबलीग को कि हज़रत इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी तवील उम्र अता करी थी, वो भी अपनी तबलीग में भी मसरूफ़ थे। और इधर लूत अलैहिस्सलाम भी जब हज़रत हाजा के साथ वो ट्रैवल कर जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, तो इस तरीके से सारा अपनी जो पहली बीवी होती है सारा के साथ, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भतीजे के साथ जब वो हिजरत कर जाते हैं, जब लोग उन्हें बहुत तंग करते हैं उनके इलाके के, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम फिर अपनी उनको भी एक इलाका दे दिया जाता है जहाँ पर वो अपने लोगों को तबलीग करते हैं और अल्लाह ताला उनको नबूवत अता करते हैं। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कुछ मुद्दत बाद लूत अलैहिस्सलाम उसमें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का दौर शुरू होता है। जब शुएब अलैहिस्सलाम आए, आप जैसे जैसे लोग कुफ्र और शिर्क में मुब्तला होते थे, अल्लाह ताला उनकी इस्लाह के लिए नबी भेज देते थे। अब आप अलैहिस्सलाम की कौम बहीरा अहमर, यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम बहरा अहमर के किनारे मुल्क उर्दन के करीब मदियन में आबाद थी। मुल्क उर्दन, जो अब मुल्क उर्दन है, इसके करीब जो इलाका था मदियन, वहाँ पर आबाद थी। ठीक है, बहरा अरब, यहाँ ये करीब में जो है वो समंदर बहरा लगता है। ये कौम शिर्क के अलावा दीगर जराइम में भी मुब्तला थी। अब तक हम बुतों की बुत परस्ती और शिर्क की बातें करते रहे, अब इनके एक नई तरीके शुरू, जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, फैसिलिटीज़ बढ़ती गई, चीज़ें बढ़ती गई, और उस तरीके से गुनाह भी, स्टाइल भी बढ़ते गए। शैतान पहले दिन से, जिस दिन से हज़रत हव्वा आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, पीछे लगा है कि मैंने तो बहकाना है, सबको लेके जाना है दोज़ख में, मैंने अकेले जाके क्या करना है। ठीक है, अब जैसे 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 दुनिया जदीद होती रही, उसके बहकावे के तरीके भी जदीद होते गए कि अब इस चीज़ में भी बहकाऊँ, इस चीज़ में भी गुनाह करूँ, दोज़ख में लेकर किस तरह से जाऊँ। अल्लाह सुब्हाना ताला ने मदियन वालों को इस्लाह के लिए, उनको सीधा रास्ता दिखाने के लिए उन्हीं में से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। आप अलैहिस्सलाम की बासत के बाद ये लोग कौम शुएब कहलाने लगे, यानी कौम शुएब जो थे कौम शुएब कहलाने लगे। यानी कि जब बासत से मुराद जब नबूवत मिल गई, तो जिन लोगों को वो तबलीग तौहीद की दावत देते थे वो कौम शुएब कहलाने लगे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को वाज़ और नसीहत के दौरान, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को वाज़ करते थे, नसीहत करते थे, बयान करते थे, दावत तौहीद देते थे, तो उनका अंदाज़ इंतहाई दिलनशीन होता था। दिलनशीन मतलब सुनने वाले कानों को बहुत ज़्यादा भाता था। इस खूबसूरत अंदाज़ में वो वाज़ और नसीहत फरमाया करते थे कि लोग आप अलैहिस्सलाम को ख़तीबुल अंबिया, लोग आप अलैहिस्सलाम को ख़तीबुल अंबिया कहने लगे। यानी कि पिछले दौर में अंबिया तो गुजर चुके थे जो ईमान वाले थे, आपको ख़तीबुल अंबिया, यानी कि अंबियाओं का ख़तीब, अंबिया को ख़िताब करना, आपके लहजे से, आपके अंदाज़ से आपको ख़तीबुल अंबिया का लक़ब मिला। याद रखिएगा, ख़तीबुल अंबिया का लक़ब आपको दिया गया। अब अहले मदीन, उनके कौम पे अल्लाह के क्या इनामात थे? अल्लाह के इनामात आपके कौम पे थे कि अल्लाह ने मदीन वालों को बहुत सी नेमतें अता करी। अब क्या इनमें अल्लाह ताला ने आबशारें, नहरें, घने बागात, जंगलात अता फरमा दिए। बहुत ज़्यादा जंगलात और बागात, नहरें इतनी ज़्यादा थीं, उनका पानी इतना अच्छा था कि बागात हरे भरे भरे ही रहते थे। इसलिए ये कौम असहाबुल ऐकात, अब कुरान पाक में आप तर्जुमा पढ़ेंगे ना, वहाँ पर आपको मिलेगा अक्सर असहाबुल ऐकात, हमने असहाबुल ऐकात वालों को क्या क्या नहीं अता करा, और फिर उनके साथ उनकी नाशुक्री और कुफ्र की वजह से उन्हें क्या असहाबुल ऐकात कहलाते थे। असहाबुल ऐकात यानी जंगल वाले, ऐकात से मतलब है जंगल वाले, असहाब कहते हैं लोगों को। अल्लाह ने इनकी तिजारत में भी बरकत रखी थी। इसके अलावा जब ज़ाहिर जदीद दौर, नया ज़माना आ गया, तो चीज़ें ज़्यादा होने लगी। जहाँ जो इलाक़े में चीज़ें अल्लाह ताला ने, कुछ सर्द इलाके, कुछ गर्म, तो एक दूसरे को चीज़ों को लेन देन होती थी, तो तिजारत का सिलसिला भी शुरू हो चुका था हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के दौर से। तो तिजारत भी अल्लाह ताला ने इस कौम में बरकत रखी थी, क्योंकि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे इस कौम में, उनकी बरकत से अल्लाह ताला ने इनकी तिजारत में भी बरकत रखी थी। मदियन का इलाका इस ज़माने में बैनुल अक़वामी तिजारती शाहरा के ऊपर वाक़ होने की वजह से बहुत खुशहाल था। यानी कि ज़्यादातर जो ट्रैवलिंग होती थी, दूसरे इलाकों से आना जाना था, तो मदियन के इलाके से गुजर होता था। तो यहाँ पे बीच में जो लोग रुकते थे, काफ़िले होते थे, वहाँ यहाँ से भी लेन देन करते थे, तो इनको हर तरीके से फ़ायदा होता था।
آنے والے قافلوں سے ان کو فائدہ ہوتا تھا، تجارت کے لیے ان کی شاہراہ استعمال ہوتی تھی، اس سے یہاں لوگوں کا پڑاؤ ہوتا تھا، لوگ بہت زیادہ جانتے تھے، یہاں پہ رکتے تھے، تو یہ علاقہ اس وجہ سے بھی مشہور تھا، اور یہ جو ہے وہ ایک بین الاقوامی شاہراہ بن چکی تھی، جیسے ہمارے آج کے دور میں جو ہے وہ بین الاقوامی تجارتی مرکز جو ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں چائنا ہے یا امریکہ ہے اور دوسرے ممالک ہیں بڑے، اس طریقے سے مدین کو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اس وقت حاصل کرا تھا تجارت کے لحاظ سے۔ اب قوم کے جرائم سنے، جتنا زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ان کے اندر کفر اور شرک تو آ ہی گیا تھا۔ اس قوم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کری، کفر کیا، اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا، اور جو لوگ تجارت میں اچھا منافع کمانے لگے اب وہ بے ایمانی پر ہے۔ جب دیکھا انہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ منافع بڑھتا چلا جا رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، تو شیطان نے کہا کہ بھائی اتنا زیادہ یہ جو تجارت تم کر رہے ہو کم کیوں لے رہے ہو، زیادہ منافع لو، منافع لو، اور اس کے ساتھ منافع کے ساتھ ڈبل چیزیں جو آج کے دور میں بھی یہاں نظر آ رہی ہیں نا، ابھی میں آپ کو اس کی بتاتی ہوں کہ ہمارے بھی منافع تو منافع، اس کے ساتھ بے ایمانی بھی کرو۔ ایک تو چیز مہنگی بیچو، اگر وہ 10 کی چیز ہے تو اس کو آپ 20 کی بیچ رہے ہیں، ڈبل پہ بیچ رہے ہیں، اس سے بھی آپ کا دل نہیں بھر رہا، تو آپ کیا کر رہے ہیں، 10 والی چیزیں اس میں سے 5 کے مٹیریل کم کر کے، یعنی کہ اس کو 5 روپے کی کر کے آپ چلے 10 روپے کا بھیج دیں گے مٹیریل، تو آپ پہلے 10 والی چیز کو 5 روپے کی ویلیو پہ لے کر آتے ہیں، پھر اس کو 20 میں بیچتے ہیں۔ آپ نہ صرف منافع ڈبل کھا رہے ہیں بلکہ اس میں بے ایمانی بھی کریں۔ یہی شیطان کا کام تھا، آج سے اتنے سال پہلے شیطان نے کام کرا، اور اس کو تباہی بربادی قوم کو ذات بھی پتہ ہے تمام مسلمانوں، اس کے باوجود بھی آج ہمارے ملک میں یہ کام بہت ہی دیدہ دلیری کے ساتھ اور بغیر اللہ کے خوف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم ذکر کرتے ہیں کہ منافع کے باوجود اب ان کی قوم کی اصل وجہ یہی تھی کہ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے ان کی قوم پر عذاب آیا تھا۔ باوجود ناپ تول میں کمی کرتے، بے ایمانی کرتے، اور سامان تول کر دیتے ہوئے کمی کرتے اور لیتے ہوئے حق سے زیادہ لینے کی کوشش کرتے، اس کے علاوہ لوگ تجارتی قافلوں کو بھی لوٹ لیتے تھے۔ سمجھا یہ بات، ناپ تول میں دیتے ہوئے حق سے زیادہ پیسے لینے کی کوشش کرتے اور تول دیتے ہوئے کمی، جب کسی کو کوئی چیز دے رہے ہوتے تو تول میں کمی کرتے، جس ترازو کے نیچے کوئی ایسی چیز ویٹ لگا دیا، اب تولا وہ 1 کلو کی بجائے جو ہے وہ 3 پاؤ تل کے کم کر دیا، اور جب کسی سے خریدنے جاتے، جیسے کپڑا خرید رہے ہیں یا کسی خود خریدنے جا رہے ہیں، تو جو ہے حق سے زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ میٹر ہے تو اس سے 1.25 میٹر کہتے ہیں، اس سے اوپر دو یا 1.5 میٹر اوپر دو، ٹھیک ہے نا۔ جب کسی کو بیچتے تو کپڑا کھینچ کے تان کے بیچتے، اگر کپڑے کی مثال دوں، جب تجارت بہت زیادہ کرتے تھے، کپڑے کی تجارت بہت زیادہ ہوتی تھی، تو یہ اس طرح سے بیچتے تھے کھینچ کے کپڑا، اور جب خریدنے جاتے تھے تو ڈھیلا کر کے جو ہے وہ اس سے کہتے تھے اس طرح سے خریدو، اپنے لیے دونوں صورتوں سے اپنے لیے فائدہ کرتے تھے، یعنی کہ بے ایمانی۔ گوشت اگر بیچ رہے ہیں، جب گوشت بیچتے تھے تو گوشت میں ہڈی یا چھچڑے کی مقدار زیادہ کر کے، گوشت کی مقدار کم کر کے، اور جب لینے جاتے تھے تو چھچڑے ہڈی کر کے اور گوشت کو زیادہ لیتے تھے، یا گوشت میں پانی کو ملا کے گوشت کا وزن بڑھا دیتے تھے، تو اس طرح سے جو ہے وہ 1 کلو کی بجائے 3 پاؤ گوشت آتا۔ تو یہ اس طریقے سے تمام دکانیں اور کاروبار تجارت بہت زیادہ تھی شعیب علیہ السلام کے قوم میں، اور ان میں ناپ تول میں کمی، سب شیطان کے بہکاوے میں، کہ شیطان کے سارے حربے تھے جو اس نے یہاں تمام آزمائے، اور اس طرح سے یہ انتہائی بیمانی، ناپ تول میں کمی، اور اس جو ہے یہ منافع خوری، یہ تمام ان کے قوم کے باقاعدہ جرائم تھے۔ دعوت تبلیغ اور نصیحت حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمائی ان کو، کس طریقے سے حضرت شعیب نے اپنی قوم کی نافرمانیوں پہ، ایک تو شدید غم تھا کہ ایک تو نافرمانی، شرک، بت پرستی تو چلو وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے علاوہ جو یہ بے ایمانی کر رہے تھے اور غریب لوگوں کو جو نقصان پہنچا رہے تھے، ان کے جو ساتھ لوٹ ماری تھی، اس پر ان کو بہت زیادہ دکھ تھا، غم تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، ایک تو اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، نافرمانی سے بچو، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، زمین پہ فساد نہ کرو، کیونکہ ناپ تول میں کمی کرنے والا زمین پر فساد مچانے والوں میں سے ہے۔ لوگوں کا مال نہ لوٹو۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور استغفار کرنے کی بھی نصیحت فرمائی کہ جو گناہ ہو چکے ان پہ استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ گویا حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر طرح سے ان کی خیر خواہی کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والی برکت اور خیر یاد دلائی اور تمام برائیوں سے روکا، لیکن وہ جو ہے باز نہ آئے۔ اب قوم کیا کہتی ہے، قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم بڑے سمجھدار ہو، اور کیا تم ہری نمازیں تمہیں یہ نہیں سکھاتی ہم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دیں جنہیں ہمارے ماں باپ یا دادا پردادا پوچھتے آتے تھے؟ کیا ہم اپنے مالوں سے اور ہم اپنے مالوں کو اپنی مرضی سے نہ چلائیں، یعنی کہ جو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں کی، اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی کمال نہیں ہے، سب ہماری ہیں، ہم نے پیدا کری ہیں، ہم اس کے لیندار ہیں، اب ہماری مرضی، ہمیں جتنا دل چاہے ان سے منافع لیں اور ہماری مرضی ان کو کس طرح سے دے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، اگر تم اس چیز سے بات نہ ہے تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تم پر بھی ہولناک عذاب آ جائے جو تم سے پہلے قوموں پر آ چکا ہے۔ یاد کرو
تم سے پہلے قوم نوح، قوم سمود، قوم لوط پر بھی عذاب آیا. تو اس سے پہلے قوم لوط کا جو دور تھا اس پر بھی آپ کو پتہ ہے جو آیا تھا پتھروں کی بارش کا عذاب. اس طرح سے قوم سمود پر زلزلے کا، قوم نوح پر طوفان کا، قوم عاد کے اوپر آندھی کا، یہ تمام عذاب ان کو یاد دلائے. آپ علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے قوم نے ان کو جو ہے دھمکیاں دیں، آپ علیہ السلام کو رجم کرنے کا کہا، اور کہا کہ ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے، اور تم اگر ہمارے خاندان کا خیال نہ ہوتا، یعنی کہ تم اعلیٰ خاندان کے ہمارے خاندان سے نہ ہوتے تو ہم تو تمہیں ہلاک کر دیتے. انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جو بھی بات کی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، ان کی باتوں کا جواب دیا کہ تمہیں میرے خاندان کا لحاظ ہے اور اللہ کا لحاظ نہیں ہے، تم اللہ کو تو بالکل ہی بھلا چکے ہو، اب کافروں پہ اللہ کا جواب. اچھا، یہاں پر میں آپ کو فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو قحط اور مصائب یعنی بادشاہوں یعنی حکمرانوں کے ظلم و ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے. تو اگر یہاں آپ کو لگے نا حکمرانوں کے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یقیناً جو قوم میں تجارت ہے اس میں یقیناً بیمانی ناپ تول میں کمی آ رہی ہے، جو ہم پر ایسے حکمران مسلط ہوئے ہوئے ہیں. پھر بھی ہم اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ سے کہ میری قوم پر عذاب نازل نہ کرنا یا اللہ پاک. تو بہرحال اپنے آپ کو بچا لیجیے، استغفار کریے، ہم بھی چاہیں تو اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. اب یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اب باز نہ آئی. اب ان پر اللہ کا عذاب کس طرح سے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عذاب کو بادلوں کی شکل میں ان کی طرف بھیجا. اب لوگ بادل دیکھ کے اپنی طرف آتا ہو خوش ہوئے، اور کیونکہ ان میں شکر تو تھا ہی نہیں، نہ وہ اللہ کو مانتے تھے، نہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے. اب یہ بادل سے بھی خوش ہو رہے ہیں کہ بادل آئے گا نا تو ہم پہ بارش ہی برسائے گا، اور مزید ہمارا کھیتی باڑی میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا، باغات میں جنگلات میں اور منافع کمائیں گے. اجل سورہ رحمان میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ٹھیک ہے نا، اس کا ترجمہ اگر آپ سنیں گے تو. اچھا جی وہ خوش تھے کہ اب بارش ہوگی، گرمی بھی دور ہو جائے گی، باغات اور مزید ہرے بھرے ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ بادل اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اللہ کا عذاب لے کر آ رہا ہے. چنانچہ ایک زوردار چیخ اور زلزلے نے ان نافرمانیوں کو ہلاک کر دیا. ان کی بستیاں ایسے ہو گئیں جیسے وہ کبھی یہ لوگ یہاں کبھی بسے نہیں تھے. اچھا، اس سے ملتا جلتا عذاب جو ہے وہ صالح علیہ السلام کی قوم تھے، زوردار چیخ اور زلزلہ. تقریباً یہی عذاب جو ہے ملتا جلتا شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی تھا کہ زلزلہ تھا، زوردار چیخیں تھیں. اس طرح سے اہل ایمان پر اللہ کی رحمت کس طرح سے زوردار چیخ آئی، زلزلہ آئے، تمام لوگ جو ہیں ان کی بستیاں تمام الٹ گئیں، ختم ہو گئی، قوم ہو گئی. باقی جو چند ایمان والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے محفوظ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام ایمان والے لوگوں کو اس عذاب سے بچا لیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ہلاک شدہ قوم پر یوں اظہار فرمایا کہ اے میری قوم، میں نے تم تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہنچا دیے تھے، اس عذاب سے پہلے ہی تمہیں خبردار کر دیا تھا، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. یہی الفاظ آپ کو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ میں نے تم تک، اے میری قوم، مجھے افسوس کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیے تھے اور تم لوگ جو ہے وہ نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے. تو یہی حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بہت کوشش کری کہ کس طرح سے اپنی قوم کو بچا لیں، لیکن وہ سننے والوں میں سنا تھا. اب اس قصے سے حاصل ہونے والا سبق اگر میں کہوں یا نصیحت کیا کہوں تو آپ کو کیا ملتی ہے کہ ایک تو ہمیں رزق سے حلال کمانا چاہیے، ٹھیک ہے، ناجائز منافع خوری اور مال حرام سے بچنا چاہیے. یعنی کہ جو ہمارے بغیر پیسوں کے مال آ رہا ہے، بغیر پیسہ دیے ہم ایکسٹرا مال خرید، وہ ہمیں نہیں لینا چاہیے، یہ حرام میں آتا ہے. ہمیں لینے اور دینے کے معاملات میں بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں پر شکر ادا کرتے اس کی فرما برداری کرنی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے آپ یاد رکھیے جو آج کے دور میں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں، تجارت سے جو بھی موضوع، یہاں تک کہ اگر ہم اپنے چھوٹے موٹے معاملات بھی کر رہے ہیں، دوستوں میں کہ شیئرنگ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو کوشش کریں ایمانداری کو ملحوظ نظر رکھیں. ہر چیز میں ایمانداری اپنے اندر سے شروع ہوتی ہے، اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے، اور یہ اپنے بچپن ہی سے شروع ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ ہم تاجر بن جائیں، تجارت بن جائیں تو ہی ایمانداری ہمارے بچپن سے ہی شروع ہوتی ہے. اگر ہم اپنے گھر میں بھی اگر کوئی چیز دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، تو کوشش کریں اگر بہن بھائی ہیں تو ان میں آپس میں ایک جیسا ڈسٹریبیوٹ ہو، یہ نہیں کہ کسی کو کم ہو یا کسی کو زیادہ ہو. اور اسی طریقے سے اپنے اگر کسی چیز میں ڈسٹریبیوشن ہے پیسوں کی تو وہ ہم ایکول کریں، کسی پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، یا کسی پر کم ڈال رہے ہیں کسی پہ زیادہ ڈال رہے ہیں تو یہ اس میں بھی رکھیں. ہاں بتائیے کہ اگر اس کی مالی حالت ایسے نہیں ہے کہ ہم اس کو کم بوجھ ڈالتے ہیں تو یہ اس کی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اجر عظیم دے گا. باقی تمام معاملات میں ہم اپنے اندر ایمانداری کو اگر رکھیں گے تو انشاءاللہ آگے جتنے بھی معاملات ہوں گے ہمارے صحیح ہوں گے. ہم اللہ تعالیٰ کے تمام
عذابوں سے، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہم آج کل کہتے ہیں نا کہ یہ چیز ہے، یہ عذاب آ رہا ہے، یہ حکمران ایسے ہیں، ان سب چیزوں سے بچ سکے ہیں پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیے، اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کیجیے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر کسی پر تنقید کیے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شکر ادا کیجیے، ٹھیک ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم شعیب کا مقام تو آپ کو بتا دیا، مدین سے اس کا تعلق تھا، جنگلات والے اصحاب الایکات کہلاتے تھے۔ اب ان کا ذکر حضرت شعیب علیہ السلام کا جیسے جیسے آپ قرآن پاک پڑھیں گے، اچھا جتنے بھی یہ حصہ اول کے قصے نا زیادہ تر آپ کو ملیں گے سورہ اعراف، سورہ شورا، سورہ ہود، یہ تمام جو آیتیں ہیں، صورتیں ہیں، ان میں یہ تمام جو نبیوں کے قصے ہیں مختصر مختصر، ہر جگہ ان کی چھوٹی چھوٹی، کبھی کسی میں کبھی کسی میں کسی میں، تقریباً 3-4 انبیاء ایسے ہیں جن کے سیکوینسلی ہر ایک کا ذکر قوم سمود، قوم عاد، قوم اصحاب الایکات، اس طریقے سے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ اچھا، مدین کے بارے میں ایک چیز آپ کو انفارمیشن دے کہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا بھی نام تھا، مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا۔ مدین کی نسل جو تھی اور اس کی بیوی قطورہ سے پیدا ہونے والے جو تھے، قطورہ سے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک بیوی تھی قطورہ، ان سے جو ہے یہ ان کے بیٹے پیدا ہوئے مدین، ان کی جو نسل تھی یعنی کہ بنی مدین کہلائے گی، مدین والے کہلائے گا سب، ان کا جو علاقہ تھا، ان کا یہ خاندان تھا، ان کو بنو قطورہ بھی کہلاتے تھے۔ جس بستی میں یہ رہتے تھے اس کا نام بھی قبیلے کے نام سے مدین ہی پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے جیسے حضرت ابراہیم السلام کی پہلے بیوی سارہ تھی، پھر ہاجرہ، پھر قطورہ، یہ میں آپ کو اس طرح سے تفصیل دے دی تاکہ اس میں معلومات مل جائیں، پھر مدین سے تعلق تھا، کبھی آپ کے سامنے ذکر ہو تو۔ سورۃ الاعراف میں اگر آیت نمبر 85 سے دیکھیں گے 87 تک، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی تمام وہ نصیحتیں مل جائیں گی، کس طرح سے انہوں نے سمجھایا کہ ناپ تول پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، فَأَوْفَوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، سے میں نے پڑھا ہے کہ ناپ تول میں پورا کرو، جو ناپ تول میں کمی نہ کرو، چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو، تم زمین کی اصلاح میں کے بعد فساد نہ کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مومن، اگر تم مومن ہو، ورنہ تم سمجھ لو اس کا کیا مطلب ہوا سفر، اگر مومن ہوگے تو ناپ تول میں کمی نہ کرو گے فساد پھیلانے سے، اور اگر مومن نہیں ہو تو ناپ تول میں کمی کرو، یا تم بے ایمانی کرو یا زمین پہ فساد پھیلاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف ہی کی آیت نمبر 88 تا 93، اس میں بھی آپ کو ان کا ذکر مل جائے گا، اس قوم کا کس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اور وہ جو ہے ان کی بات نہ مانے، اور انہیں کہتے رہے ہمارے لیے کوئی اور نشانیاں لاؤ، ہم تو تمہیں رسول نہیں مانتے، اس طریقے سے جھٹلاتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو ڈرایا۔ اب سورہ ہود میں دیکھیں آیت نمبر 84 سے لے کے 88 تک، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، پھر بار بار کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، تم ناپ تول اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحالی میں دیکھتا ہوں، اور بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب سے، یعنی کہ انہیں پتہ تھا کہ عذاب تم پہ آئے گا، ناپ تول میں کمی کرو۔ پھر یہی لائن ریپیٹ ہوتی ہے، وَقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُبْخِسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور اے میری قوم تم انصاف کے ساتھ ناپ تول کو پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، وَلَا تَعُوثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہ پھر یہاں پر ہے، پھر وہ اصلاح کرنے کے لیے ان کی نصیحت جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ اس کے بعد سورہ ہود آیت نمبر 89 سے لے کے 95 تک، یہاں پر بھی قوم علیہ السلام حضرت ان کی آپ کو توحید کے بارے میں مل جائے گا، کس طرح سے تبلیغ کری، اور اللہ تعالیٰ کی بار بار ان کا توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، لیکن خیر قوم باز نہ آئی، اور انہیں تنگ کرنے لگی، ان کو جھوٹا کہنے لگی، ان کو عذاب سے ڈرایا تو ان کا جاؤ اللہ کا عذاب لے کر آ جاؤ، تم اللہ کے رسول ہو، تو اس طرح شعیب علیہ السلام نے ان کو اللہ کی عذاب سے بھی ڈرایا، اللہ کے رحمت سے بھی اللہ تعالیٰ کو ان کو قریب بلایا، لیکن نہ مانا، اور پھر اس طرح سے ایک زوردار چیخ نے ان کو آ پکڑا۔ یہاں پر یہ ہے وَأَخْذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے کے منہ پڑے ہوئے تھے، زلزلے سے جب زمین پھٹی تو اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑ گئے تھے، اور ایسے ہو گئے تھے جیسے وہ کبھی ہوئی نہ۔ یہ آپ کو عذاب ان کا جو آیا تھا، جو زوردار چیخ کا ان کا حالت کیا ہوئی تھی عذاب سے، یہ آیت نمبر 89 سے لے کے 95 سورہ ہود میں مل جائے گی۔ اس کے بعد سورہ شعراء میں بھی یہاں پہ آپ کو ذکر مل جائے گا شعیب علیہ السلام کے قصے کا، آیت نمبر
आयत नंबर 76, 176 से लेके 184 तक, जिसमें यह है कि बस्ती वालों ने रसूल को झुटलाया, शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको डराया। मैं अमानतदार रसूल हूँ, अल्लाह को मेरे गवाह बनाकर ये सब तुम्हें कहता हूँ कि मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तुम्हारे लिए भेजा गया हूँ कि तुम्हें ख़बरदार कर सकूँ, और तबलीग पर मेरा कोई अजर नहीं है। तमाम जहानों के ज़िम्मेदार रब है जिसने मुझे भेजा है। तुम नापतुल पर को, फिर यहाँ पे वही लाइन आ जाती है कि औफुल कैला वला तकूनु मिनल मुक़सिरीन, तुम नाप पूरा भर कर करो और तुम नुकसान देने वालों में से ना हो जाओ। और सीधे रास्तों के साथ वज़न करो, यानी वाज़िनुल बिलक़िस्तात वल मुस्तक़ीम, और सीधे तराजू के साथ वज़न करो, यानी कि टेढ़ा तराजू टेढ़ा करते थे जिससे नापने में कमी होती है। वला तबख़सु अन्नास अश्याअहुम वला तासौ फ़िल अर्दि मुफ़सिदीन, और तुम लोगों को इन चीज़ों की कमी करके ना दो, तुम ज़मीन में फ़साद करने वाले बनकर ना फिरो। बार बार ये तमाम सूरह शूरा, सूरह हूद, सूरह अराफ में बार बार ये लाइनें रिपीट करी गई। और तुम डरो अल्लाह की ज़ात से जिसने तुम्हें पैदा फरमाया है और पिछली मखलूक को भी, यानी कि जो उन पर ताम नाज़िल करती अल्लाह ताला ने मखलूक बनाया था, लेकिन जो है कि उनकी शिर्क और नाशुक्री और उनकी वजह से जो है वो नाफरमानी की उस पर अज़ाब है। तो हर तरीके से डराया। और आखिर में सूरह शूरा में आयत नंबर 185 से लेके 191 में भी अल्लाह शुएब अलैहिस्सलाम के कौम से रिलेटेड जो है वाक़यात हुए हैं। कौम ने कहा, बेशक उनको जादूगर भी कहती है कि तुम जादू किए गए हो और तुम हम जैसे इंसान हो लोगों में से, बेशक तुम जादू किए गए लोगों में से हो, तुम हम जैसे ही इंसान, यकीनन हम तुम्हें झूठों में से समझते हैं। क़ालू इन्नमा अंत मिनल मुसहरीन वमा अंत इल्ला बशरुम मिस्लुना व इन्ना ज़ुन्नुका लमिनल काज़िबीन। ठीक है, आयत नंबर जो है सूरह शूरा की 185। उसके बाद जो है आसमान से एक टुकड़ा ला के दो और हमें ये सब ला के दो, ये मुआज़े ला के दो, सुना करो, हाँ फिर हम तुम्हें रसूल मानेंगे वरना हम तुम्हें रसूल नहीं मानेंगे। उनको झुटलाते रहे यहाँ तक कि उनको अज़ाब ने आ घेरा, और बेशक वो बड़े सख्त दिन का अज़ाब था। यकीनन इस क़स्से में हमारे लिए निशानी है, ख़ास तौर पर आज के दौर में जो नापतोल में कमी और बेईमानियाँ हो रही हैं। अक्सर हम में से ईमान वाले नहीं थे। बहरहाल हम चाहिए कि अपने ईमान पे रहें और इन क़स्सों से, निशानियों से कुरान पाक पढ़ें, तर्जुमा करें और हम सीख सकें कि अल्लाह ताला ने फिर भी हम पर कितना मेहरबान है। बहुत सारी कितनी मुश्किलात से, कितने अज़ाबों से अल्लाह ताला ने महफूज रखा है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, और यकीनन अल्लाह पाक जो है बहुत ज़्यादा गालिब में रहम करने वाला है। व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुल रहीम। अल्लाह ताला हम सबको हलाल रिज़्क़ कमाने की, उसको ईमानदारी के साथ खर्च करने की और अपनी तमाम ज़िंदगी हर शोबे में ईमानदारी साथ चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। और अब यहाँ पर शुएब अलैहिस्सलाम के कौम से मुतालिक कुछ सवालात, जैसा शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम से क्या फ़रमाया कि क्या चीज़ करो नापतोल में, क्या चीज़ में कमी न करो, नापतोल में कमी न करो। और उसके अलावा शुएब अलैहिस्सलाम ने जो है कौम को किससे डराया, अल्लाह के अज़ाब से डराया। का अज़ाब नाज़िल हुआ था, अल्लाह वही ज़ोरदार चीख और ज़लज़ले का अज़ाब था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हदीस शरीफ में नापतोल में कमी करने की क्या सज़ा बताई है कि जो कौम नापतोल में कमी करती है तो वो कहत और मसाइब और बादशाहों यानी हुक्मरानों के ज़ुल्म व तशद्दुद में मुब्तला कर दी जाती है। हदीस नबी जो मैंने अभी आपको उसमें भी बताई थी नापतुल में कमी करने के मुतालिक। और मदीन कबीला कौन था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदीन की नस्ल से कबीला मदीन कहलाता था। जिस बस्ती में लोग रहते थे, इस बस्ती का नाम भी इस कबीले के नाम पर मदीना पड़ा। इसके अलावा लोग आजमाइश में क्यों मुब्तला हुए, क्या नाशुक्री थी, क्या नाफरमानी थी, हलाल रिज़्क़ जो है किस तरह किस माल से बेहतर है, कौम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को क्या धमकियाँ दी इल्म करने के हवाले से, इन सवालात के जवाब था कि जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से मुतालिक जो आपने मालूमात हासिल करी उनके बारे में जो है वो कमेंट्स में बताइए। और जो है समझ नहीं आई तो कोई चीज़ जो है वो उनको सवालात के ज़रिए पूछे। अस्हाबुल अहकाफ क्यों कहा जाता था उन्हें, और जो है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के शिर्क के अलावा कौन कौन सी उनके कौम में नाफरमानियाँ थीं, कौन कौन सी बुराइयाँ थीं, वो तमाम सब इसके सवालात को मज़ेदार से करके सवालात पूछिए, जवाबात लीजिए और मेरे साथ कनेक्ट रहिए ताकि ज़्यादा मालूमात अंबिया के बारे में आप हासिल कर सकें। इंशाअल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट इस्लाम शुरू होगा हज़रत यूनुस सलाम नाशा। अब आप देखिए इस्लाम का इतना रिच है, इतना मज़ेदार है, इस चीज़ को मैं कोशिश करूँगी 2 हिस्सों में करके इस्लाम काफ़ी तवील है, और ताकि तमाम तफसीलात भी अब तक पूछें, मुख्तसरन भी पहुँचें और आसान अंदाज में पहुँचें ताकि आप उसको याद भी कर सकें। कश्ती का ज़िक्र इसमें भी है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम में कश्ती का ज़िक्र, इसमें कश्ती का ज़िक्र दूसरे अंदाज में। फिर सबसे मज़ेदार यहाँ पर जो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के जो है मछली का ज़िक्र जो यहाँ पर है, किस तरह से मछली के पेट में गए और रहे,
اور پھر ہمارے یہاں پر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کے ذریعے جو ہمیں ملی بہت ہی پیاری وہ چیز تھی آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ جزاک اللہ سننے کا، جزاک اللہ۔